ناظرین السلام علیکم۔ کہتے ہیں سیاست انسان کو سب کچھ کرنے پر کہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہندوستان میں پہلے تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے آگ لگائی کراس بارڈر اٹیکس کی، سرجیکل سٹرائکس کی، لیکن اب نریندر مودی کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ کرنی ہے غربت کے خلاف۔ ذرا سنیے۔ ہندوستان آپ سے لڑائی لڑنے کو تیار ہے، آؤ آؤ، ہمت ہو، آؤ ہمت ہو تو لڑائی اس بات کی لڑے۔ آئیے ہم غریبی کو ختم کرنے کا کام کریں، آپ اپنے دیش میں غریبی کو ختم کرنے کا کام کریں، ہم دونوں لڑائی لڑے، دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے دیش کی غریبی کون ختم کرتا ہے۔ ناظرین یہ تو تقریر تھی ہندوستان کی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، لیکن ہندوستان کی وزیر خارجہ سشما سوارت صاحبہ نیو یارک پہنچ چکی ہیں، جہاں ہندوستانی میڈیا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے خلاف انتہائی تابڑ توڑ حملہ کرنے کا پلان ہے۔ کل ان کا پلان یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو بھی صورتحال ہے، ہیومینیٹیرین یا پولیٹیکل کرائسس، وہ محض پاکستان کی پیدا کردہ ایک دہشت گردی ہے اور پاکستانی بلوچستان کو کشمیر کے ساتھ ایکویٹ کرنے کی بھی کوشش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہوگی، ہندوستان کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہی ہیں نیو یارک سے پاکستان's ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ نیشن، پاکستان's ایکس ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یو کے، جناب ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ وہاں پہ ہیں، یو آر ایٹ دی فرنٹ، انٹرنیشنل فرنٹ، ہندوستان کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے کیا اس وقت؟ دیکھیے جیسے کہ آپ نے خود اس کا پروگرام کا آغاز کیا اس بات سے کہ وہاں سے میں تو سمجھتی ہوں کہ ہندوستان کی حکومت اس وقت بوکھلاہٹ کی شکار ہے، مایوسی کی شکار ہے اور ناکامی کی شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے اور پاکستان کے وزیر اعظم نے کشمیر کو یہاں اجاگر کیا اور کشمیر کے بارے میں جو اس وقت صورتحال ہے، فیکٹس اینڈ فگرز اور ثبوت سے جو پریزنٹ کیے اپنی سپیچ میں، فیکٹس اینڈ فگرز، اس سے انکار کرنا تو بہت مشکل ہے۔ سو ایز اے ریزلٹ دی انڈین گورنمنٹ ہیز ٹرائی ٹو ڈائیورٹ اٹینشن فرام دوز فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ دی ایویڈنس، اور جو سچویشن ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کی اور جو کرائمز ہیں انڈیا کے آکیوپائڈ کشمیر میں، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے پہلے انہوں نے جنگی قسم کی بات چیت، یعنی کہ بیٹنگ وار ڈرمز اور یہ کہ ریٹرک آف وار شروع کر دی، جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ دو نیوکلیئر نیبرز کو اس طرح کی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے کی۔ اس کے بعد انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ان کلائم ڈاؤن کہ وہ پاکستان کو سفارتی طور پہ آئسولیٹ کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ماضی میں بھی وہ ناکام ہوئے ہیں، اس میں اب بھی میں سمجھتی ہوں ناکام ہوں گے۔ ہمیں تو پورا یقین ہے کہ جتنا زیادہ آ کے ان کی وزیر خارجہ اس طرح کی باتیں کریں گی جس کی نشاندہی آپ نے کی، اتنا ہی یہاں پر کم انٹرنیشنل ٹریکشن انہیں ملے گا۔ اچھا لیکن ڈاکٹر صاحبہ جب پرائم منسٹر کی سپیچ تو خیر بہت اچھی لکھی ہوئی تھی، بہت مناسب تھی، انہوں نے بہت سٹینڈ لیا، کشمیر کے کاز کو بہت کھل کے اجاگر کیا، لیکن جو انڈین اس پہ ریپٹل آیا ہے ہندوستان کے میڈیا سے، جسے آپ واقف ہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ نہ تو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے کہیں اپنی کسی پریزنٹیشن یا سپیچ میں کشمیر کا نام لیا، اور نہ ہی جو 170-50 ملک اب تک بولے ہیں، پہلے اب تک بول چکے ہیں، کسی نے کشمیر میں ہیومن رائٹ وائلیشن کا یا وہاں کی صورتحال کا کسی نے ذکر کیا ہی نہیں ہے۔ سو پاکستان کی ڈپلومیسی صرف ایک انٹرنل کنزمپشن کے لیے ہے، اس کا کوئی گلوبل یا انٹرنیشنل امپیکٹ نہیں ہے۔ انہوں نے جو کہا وہ درست نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہاں پر آ کے جو سربراہ ممالک سپیچز کرتے ہیں وہ اپنے ملک کی پالیسی اننسیٹ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل اٹینشن جو اب آئی ہے کشمیر پہ، دیکھیں نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ اگر ان بچوں اور ان خواتین کی تصویر چھپ جاتی ہے فرنٹ پیج پہ جن کی بینائی ان سے چھین لی گئی ہے بیکاز آف دا فائرنگ آف پیلٹ اینڈ بلٹس، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا از آن دا ڈیفینسو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا ہیز ٹو آنسر فار اٹس کرائمز ان آکیوپائڈ کشمیر۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمشنر کا آفر کرنا کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں ان رسپانس ٹو پرائم منسٹر نواز شریف 2 لیٹرز ٹو دی یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل، جس میں کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ مشن جانی چاہیے کشمیر جو کہ ایسرٹین کرے کہ وہاں حقیقت کیا ہے اور دنیا کو بتائے، اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بیلیجرنٹ ٹاک ہے وہ کس طرف سے آ رہی ہے؟
وہ ہندوستان لیکن کی ڈاکٹر طرف صاحب چونکہ اس قسم کے کسی مشن کو جیسے ہیومن رائٹ کا ہے یا فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے، چونکہ ہندوستان اسے ایگری نہیں کرے گا اور ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ اف بوتھ کنٹریز ایگری، تو ظاہر ہے کہ ایسا مشن نہیں آ سکے گا، یہ ہماری صرف ڈیمانڈ ہی رہ جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں تو جب ایک ملک انکار کرتا ہے دوسرا ملک تیار ہوتا ہے تو اس سے دنیا کو کیا میسج ملتا ہے؟ دنیا کو یہ میسج ملتا ہے کہ ایک ملک وہ جو کہ ان دس کیس ہندوستان نہ بات کرنا چاہتا ہے پاکستان سے ایک پرامن حل تلاش کرنے کے لیے کشمیر کے لیے، اور نہ ہی وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کچھ چھپانا چاہ رہا ہے نا، اور وہ ایکسپوز ہو رہا ہے اس سے. تو میں سمجھتی ہوں اس سے پاکستان کی نہ صرف ڈپلومیٹک کیمپین جو ہے ٹو ہائی لائٹ کشمیر، ٹو انشور کہ ایک انٹرنیشنل اٹینشن ملے اس ایشو کو اور پھر آگے کوئی حل نکلے، میں تو سمجھتی ہوں کہ اس سے ہم آگے جا رہے ہیں. اور ہندوستان کی بکھلاہٹ اس چیز سے ظاہر ہو رہی ہے جس کا آپ نے شروع میں ہی تذکرہ کیا کہ ایک دن وہ کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے دن کچھ اور کہہ رہے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں بڑی دھویں دار سپیچ کریں گے. تو ہم بھی تیار ہیں، ہم اس کا جواب ہم نے تیار کر لیا ہے. یہ بات تو بڑی واضح ہے چونکہ پرائم منسٹر خود ہندوستان کے نریندر مودی پوزیشن لے چکے ہیں اور یہ بات ہندوستان کی میڈیا سے پتہ چل رہی ہے، اور یہ جنیوا میں بھی انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے کہ بلوچستان کا انہوں نے نام لیا، اس پہ انہوں نے بہت بولے ہیں. تو یہاں ایکسپیکٹڈ ہے کہ سشما سوراج بلوچستان کو ایکویٹ کریں گی، برابر لے کر آنے کی کوشش کریں گی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ. تو اگر وہ ایسا کریں گی، اور ہم نے تو ظاہر ہے اس کو نہیں چھیڑا کلبھاشن یادو کے ایشو کو جس پہ پاکستان میں لوگوں کو سوال بھی اٹھ رہے ہیں، تو ہمارا پھر رائٹ آف رپلائی میں پوزیشن ہوگی کیا؟ ہماری رائٹ آف رپلائی جو ہے وہ ہم نے ڈرافٹ کر بھی لیے ہے. ہم ظاہر ہے پہلے سپیچ سنیں گے اور اس کے مطابق ہی رسپونڈ کریں گے. لیکن یہ تو دیکھیں نا، ہندوستان کا بلوچستان ایشو ریز کرنا تو ان کی ناکامی ہے، اس لیے کہ اس سے کسی نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بلکہ وہ بہت برا سمجھا گیا ہے. اور اس کو ایکویٹ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ اٹ از جسٹ ابسرڈ، اس لیے کہ کشمیر از این انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ جو یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا پہ ہے پچھلے 70 سال سے آلموسٹ. بلوچستان ایک انٹرنل میٹر جو ہے اس کو ایکویٹ کرنا، تو یہ آئی تھنک اٹس اے سائن آف ایکسٹریم ڈیسپریشن بائی دی انڈین سائڈ. دوسرا یہ کہ اس وقت دیکھیں پاکستان ہیز آلسو دا ڈپلومیٹک ہائی گراؤنڈ، بیکاز پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی یہ دیکھ رہی ہے یہاں یونائٹڈ نیشنز میں کہ پاکستان کے وزیر اعظم اس روسٹرم پہ جا کے انہوں نے کشمیر کے بارے میں، اس کی صورتحال کے بارے میں ڈیٹیل کیا، کچھ ڈیمانڈز بھی کیے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم تیار ہیں بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے، تاکہ ایک پرامن حل کی طرف ہم جائیں. مگر ہندوستان کی طرف سے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا. تو اگر ایک ملک بائیلیٹرل دروازہ بھی بند کر دیتا ہے کہ ٹاکس نہیں کرنی، اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنلی بھی جو یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی آفر ہے میڈیشن کی، جو کہ انہوں نے دہرائی اپنی ملاقات میں جو وزیر اعظم نواز شریف سے کی، اس کو بھی انکار کرتا ہے، تو میں پوچھتی یہ ہوں کہ ہندوستان کی جو ایفرٹ ہے ٹو آئسولیٹ پاکستان، کیا وہ کامیاب ہوگی؟ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تو یو ہیو بین ایکس ایمبیسڈر ٹوائس، یو ہیو بین ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، 2 دفعہ امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہی ہیں. واشنگٹن اور بیلٹ وے کی پالیٹکس سے آپ واقف ہیں. جو فرینڈز آف بی جے پی 2 کانگریس مین ہیں جس میں ٹیڈ پو ہیں اور ڈینا روہرا باکر نے، وہاں جو انہوں نے ایک ریزولوشن انٹر کروایا جس میں 4 مہینے کا ٹائم رکھا ہے وائٹ ہاؤس کو ریسپونڈ کرنے کے لیے، وہ کتنی سیریس ہے، اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے ان امریکن پولیٹیکل ٹرمز؟ اٹس اے فریولس اٹیمپٹ، اس کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہوگی. یہ تو روزانہ کوئی نہ کوئی کانگریس مین اٹھ کے کوئی نہ کوئی بل اناؤنس کر سکتا ہے کہ میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں، یا ریزولوشن، یہ تو بل نہیں ہے، ریزولوشن ہے. already several congressmen are getting ready to say کہ یہ تو بالکل ہی نہیں پاسبل. تو میں سمجھتی ہوں یہ تو ایک frivolous attempt ہے. اور دیکھیے اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا، اس کے پیچھے ہے کیا. بات یہ ہے کہ چاہے اوری کا اٹیک ہو، چاہے یہ کنگریشنل یعنی کہ ایک آدھ انڈیویجول کا موو ہو یو ایس کانگریس میں، یہ ایفرٹ کیا کی جا رہی ہے؟ ایفرٹ یہ کی جا رہی ہے جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے. یہ سارا ایک ہی ڈیزائن کا حصہ ہے، اور وہ حصہ کامیاب نہیں ہوگا بیکاز ایک گراؤنڈ سچویشن کو کوئی اماؤنٹ آف پروپیگینڈا اور اسپیچز کی ناٹ آلٹر دا فیکٹ کہ جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے کشمیر پہ وہ چینج نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہسٹوریکل فیکٹس چینج ہو سکتے ہیں کشمیر کے بارے میں.
ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کوشچن ہے کہ گول یہی تھا جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ توجہ ہٹائی جائے، لیکن ہندوستان کے میڈیا نے سوال اٹھانے شروع کر دیے تھے اڑی سے پہلے آرٹیکل 370 کی، 1952 کے ایکٹ کی، شیخ عبداللہ نہرو بات ہو رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ ہمیں کوئی سلوشن نکالنا ہے، یہ سب کچھ پاکستان نہیں کرا سکتا، یوتھ ایلینیٹڈ ہے. اب وہ ساری چیزیں ڈائیورٹ ہو گئی ہیں، انڈو پاکستان ٹینشن، سرجیکل سٹرائکس کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا جو کاز تھا وہ انٹرنیشنلی بھی اب بیک برنر پہ چلا گیا ہے، جو پچھلے 70 دن سے 75 دن سے اس کو ایک تھا امریکہ میں اس پہ ایک انٹرسٹ تھا، یہ وہ چیز ابھی ہے؟ نہیں جی، بالکل بیک برنر پہ نہیں گیا، بلکہ میں تو یہ آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، انڈیا سیمز ٹو بی فالنگ وکٹم ٹو اٹس اون پروپیگنڈا. ان کا میڈیا جو مرضی کہے، حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کی سچویشن آلٹر نہیں ہو رہی بائی دس پروپیگنڈا اینڈ بائی بیٹنگ دا ڈرمز آف وار. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت آپ دیکھ لیں OIC کی طرف سے بھی ایک ایفرٹ ہوگی، an offer to send a human rights commission again to occupied Kashmir. تو اگر اس کو انکار کریں گے تو اگین وہی ایکسپوز ہوں گے. ہم تو اس میں دیکھیں نا، ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ فیکٹس کو سامنے لے کے آئے اور فیکٹس پہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اگر بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی، پاکستان ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ نیشن، وہاں کی صورتحال اور پرسپیکٹو ایکسپلین کر رہی تھیں کہ پاکستان سشما سوارج کے جواب میں اپنے رائٹ آف رپلائی کے ساتھ تیار ہے، دیکھے گا کہ وہ کیسے ایشوز کو ایڈریس کرتی ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کی داخلی سیاست پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. چلتے ہیں پاکستان کی داخلی یعنی اندرونی انٹرنل پالیٹکس کی طرف. پاکستان کے ممتاز سیاستدان جناب سردار نبیل گبول صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، اور جیسا کہ ناظرین آپ کو اندازہ ہے کہ نبیل گبول صاحب کا کم از کم 27-30 برس کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کراچی کی سیاست سے، اور 1.5-2 برس کا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بھی بڑا شارٹ لیوڈ جو ہے تعلق ہے. تو سردار نبیل گبول صاحب کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ڈسکشن کا آغاز کراچی کی جو اس وقت ایک پیچیدہ صورتحال ہے اس سے ہم کمپلیکس پالیٹکس وہاں سے کریں. سردار صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو. سردار صاحب، کراچی کی پالیٹکس میں اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کی پالیٹکس جو بلا شبہ کراچی اور حیدرآباد کی سب سے بڑی اربن جماعت ہے گزشتہ 30 برس سے، یہ جو ایک ٹگ آف پاور ہو رہی ہے، رسہ کشی ہو رہی ہے طاقت کی، جس میں ایک طرف فاروق ستار صاحب ہیں، خواجہ اظہار الحسن ہیں، دوسری طرف ندیم نصرت لندن سیکریٹریٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی اپیئر ہو رہے ہیں. یہ آپ کو جینون لگتی ہے؟ اب آدھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ نورا کشتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ایک جینون پاور اسٹرگل ہے. موہت صاحب دیکھیں، آپ نے 2 دڑوں کا ذکر کیا، میں تو کہہ رہا ہوں 3 دڑے ہیں ایم کیو ایم میں. ایک تو لندن ایم کیو ایم، ایک پاکستان ایم کیو ایم، اور ایک پاک سرزمین پارٹی. تو یہ 3 دڑے جو ہیں آپس میں ٹگ آف وار، ٹگ آف پاور جو آپ نے کہا بالکل، وہ ایم کیو ایم کے جو مہاجر ووٹ بینک ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں سب. کیونکہ ایم کیو ایم از جسٹ اے مہاجر پارٹی. مہاجروں کی وجہ سے ایم کیو ایم کے جو ہے کینڈیڈیٹ پارٹی ہے، تو اس ووٹ بینک کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے 2 ریزنز ہیں. ایک تو الطاف حسین کو پچھلے 6 سال سے جو ہے کہا جا رہا تھا کہ وہ اینی ٹائم اللہ کو پیارے ہو جائے گے، صحت ٹھیک نہیں ہے. تو اس پر جو ہے بہت سارے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ الطاف حسین کی جگہ لے. یہ گروپ پہلے بن چکا تھا اندرونی، جس میں فاروق ستار صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارمیشنز اور یہ جو ڈیلیگیشنز ہیں، یہ جو ایک شکلیں ہیں ان کی گروپس کی، یہ بن چکی تھی بہت پہلے سے بن چکی تھی کہ جیسے ہی الطاف حسین ہٹ جائیں گے پردے سے تو ہم ٹیک اوور کریں گے. جس میں سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ فاروق ستار صاحب کا تھا، ان کے ساتھ کافی لوگ تھے. نمبر 2 گورنر ارشد العباد صاحب کی بھی خواہش تھی، وہ بھی ہے کہ میں کبھی اس رول کو ادا کروں. اچھا، یہ گورنر ارشد العباد ان تینوں دھڑوں میں کس طرف کھڑے ہیں؟ اب دیکھیں، گورنر ارشد العباد صاحب آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت دفعہ استعفیٰ دے کر بھی چلے گئے. وہ کچھ 12-13 سال سے گورنر ہے، تو وہ پاکستان کی سیاست میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو لیکن چھوڑا نہیں جا رہا ہے اس سیٹ سے. مطلب جانے کے لیے ان کو چھوڑا نہیں جا رہا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گورنر. وہ پاک سرزمین کی طرف ان کا جھکاؤ ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ نہیں، آپ کا سوال میں سمجھ گیا کہ جھکاؤ کس کا، ان کا جھکاؤ اس طرف ہے جہاں پر مہاجر ووٹ ہیں جو کہ
اس وقت مہاجر ووٹ جو ہے وہ فاروق ستار کے پاس ہے. مہاجر ووٹ فاروق ستار مہاجر کے پاس؟ فاروق یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ مہاجر ووٹ در حقیقت الطاف حسین صاحب کے نام پہ آپ نے دیکھا نا کہ ندیم نصرت صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اور ایک آڈیو میسج بھی بڑا کنٹروورشل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ الطاف حسین صاحب کا آڈیو میسج ان کی آواز میں نہیں ہے, جو ایک آڈیو ٹیپ چلی ہے انٹرنیٹ پہ جو کہتی ہے کہ بھئی میرے نام پہ تم لوگوں نے یہ ووٹ لیا تھا, تم لوگ مستعفی ہو جاؤ پروونشل اسمبلی سے. تو الطاف حسین صاحب کے نام کا ووٹ ہے یا اسے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اس ووٹ کی کوئی اور بھی ٹریکشن ہے مائنڈ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, الطاف حسین کے نام کا ووٹ ہے وہ تو نو ڈاؤٹ, لیکن الطاف حسین کافی ان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ مینٹلی کلینکلی جو ہے نا وہ ہی از ڈیڈ, مطلب برین وائز ان کو سوچ سمجھ کی اگر تھوڑی بہت ان کو خیال ہوتا تو وہ اس طرح کی تقریر 22 اگست کو نہیں کرتے جو انہوں نے کی ہے. جو لوگ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی ریکوائرمنٹ تھی کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے کہ ایک ایسی تقریر پاکستان کے خلاف کی جائے اور وہاں ایک بلوا کروایا جائے, چونکہ مودی سرکار کی تھی اور چونکہ لندن سیکریٹریٹ کے وظیفہ تو لگا رہا تھا ہندوستان کی ایجنسیز کے ساتھ, تو انہوں نے مجبوراً انڈر پریشر آ کے کیے. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے انڈر پریشر آ کے کیا, وہ خود شروع سے جس نے پاکستان کے جھنڈے کو جو ہے 1980s میں جلایا تھا قائد اعظم کے مزار کے باہر, الطاف حسین نے خود جلایا تھا, بالکل جلایا تھا. اس کے پکچرز ہیں گوگل میں آپ دیکھیں, پاکستان کا خود جھنڈا خود جلا رہے ہیں جس پہ وہ اریسٹ ہوئے. جو شخص شروع سے جس نے اپنی سیاست پاکستان کے جھنڈے کو جلا کے شروع کی, اس کو بعد میں ہمارے ہی لوگوں نے سپورٹ کر کے ایک لیڈر بنایا اور ہمارے ہی لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ جی آپ اپنا سپورٹ ہمیں دیں. اور پھر آپ نے خود دیکھا کہ مشرف دور میں 12 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم خود گناہ گار ہیں کہ جس شخص نے پاکستان کا جھنڈا اس وقت جلایا اس کو لیڈر سمجھا آپ نے. اور اب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ میں پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں, جب سے میں نے ایم کیو ایم چھوڑا ہے, میں نے اس دن سے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم از اے را فنڈڈ جماعت. ایم کیو ایم کے جو سربراہ, ایم کیو ایم کے جو لیڈرز ہیں وہ باقاعدہ میٹنگ کرتے ہیں را کے ڈائریکٹرز کے ساتھ. تو جتنا بھی یہ ہو رہا ہے یہ انڈیا کی مرضی سے ہو رہا ہے کراچی کے اندر تھرو وایا ایم کیو ایم الطاف حسین. اب جا کر ان کو عقل آئی ہے اور اس کا جو نعرہ اس نے پاکستان کے خلاف لگایا ہے, تو ظاہر ہے اب فاروق ستار کے اور جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ فاروق ستار کا سب سے زیادہ ہولڈ ہے ووٹ بینک پہ؟ وہ ہولڈ اس لیے ہے کہ دیکھیں پہلے تو امپریشن یہ ہے, پرسیپشن جو مہاجر ووٹرز کا یہ ہے کہ ابھی تک الطاف حسین جو ہے وہ فاروق ستار پہ ٹرسٹ کرتا ہے. مطلب فاروق ستار اس وقت الطاف حسین کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے, آئیدر اٹ از عشرت العباد اور فاروق ستار. تو وہ فاروق ستار پہ زیادہ ان کو شروع میں بات کر رہا ہوں پوسٹ 22 سینیریو میں, لیکن یہ بعد میں چینج ہوا ہے. نہیں, یہ تو پھر یہ جو آڈیو میسج ہے یہ جھوٹا ہے. یہ آڈیو میسج مصطفیٰ عزیز آبادی میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ تو 4 مہینے پہلے کہہ چکا ہوں کہ الطاف حسین 50 تقریریں کرتا ہے تو اس میں سے 30 تقریر جو ہے وہ مصطفیٰ عزیز آبادی کی آواز میں. اچھا, یہ تاثر رہا ہے, آپ ہی پہلے شخص تھے جس نے یہ کہا تھا سب سے پہلے, آج سے 2 سال پہلے. ہر چیز شروعات میں ہی کرتا ہوں. ریزائن بھی پہلے میں نے کیا ہے فرام ایم این اے ایم کیو ایم, بعد میں دوسرا ریزائن کیا. میں نے ہی شروع کہا تھا کہ یہ را فنڈڈ جماعت ہے, بعد میں پتہ چلا میں نے ہی کہا تھا کہ یہ عزیز آبادی جو ہے یہ تقریر کرتا ہے, اس کی آواز نکالتا ہے. اچھا, یہ ہمیں بھی کبھی احساس تو ہوا تھا کہ ہم الطاف حسین صاحب سے شاید بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کسی اور کی آواز سن رہے ہیں, کیونکہ وہ آواز میں زیادہ تقویت ہوتی تھی, جان ہوتی تھی. ہے کہ آپ کے کتنے اینکر ہمت ہمیں نہیں جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے آپ کے اینکرز کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کال کرتا تھا الطاف حسین. پتہ نہیں آپ کو کرتا تھا نہیں کرتا, لیکن بہت سارے 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ جو ہے وہ کال پہ بات کرتا. وہ مصطفیٰ عزیز آبادی ہوتا تھا. وہ ہیز برین. ہم نے اپنی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ یہ 1 سے زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ یار یہ الطاف حسین نہیں لگے, نہیں ہے, اس میں بڑی انرجی ہے. وہ اس نے ماموں بنا دیا آپ لوگوں کو. وہ آپ الطاف حسین بن کر بات کرتا تھا, آپ لوگ سمجھتے الطاف حسین. اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ مجھے خود اینکرز نے کہا کہ یار ہم تنگ آ گئے, ہم فون نہ اٹھائیں بھی مصیبت, اٹھائیں بھی مصیبت. ٹھیک ہے نا, یہ سچویشن رہی ہے. اب یہ جو آڈیو میسج ہے یہ مصطفیٰ عزیز آبادی کا میسج ہے آف کورس. نہیں, لیکن تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ الطاف حسین خود کیوں نہیں میسج ایشو کر سکتے؟ دیکھیں الطاف حسین نے 2 تقریریں کی جو کہ الطاف حسین کی آواز میں تھی. ایک تو وہ جو 22 اگست کو کی انہوں نے پاکستان کے خلاف, اور ایک جو انہوں نے امریکہ میں باتیں کی ہیں پاکستان کے خلاف. یہ الطاف حسین ہے. نہیں, لیکن مصطفیٰ عزیز آبادی نے جو یہ میسج دیا ہے کہ میں نے شروع میں ٹرسٹ کیا تھا فاروق ستار وغیرہ پہ, لیکن میں اپنی اس بات کو وڈرا کرتا ہوں اور مجھے جو نکال دیا گیا ہے ایم کیو ایم کے ڈھانچے سے یہ میری مرضی کے خلاف ہوا ہے. یہ مصطفیٰ عزیز آبادی کیوں یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کہا نا کہ دڑے بن گئے. اب یہ ایم کیو ایم کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہا ہے ندیم نصرت.
ندیم نصرت جو ہے وہ الطاف آپ کو پتہ، میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس شاید 8 تاریخ کو اس کے ورڈکٹ آ رہا ہے، اس میں الطاف حسین اندر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد عمران فاروق کا کیس، اس میں بھی مجھے 8 اکتوبر کے ڈیسیجن میں یہ جو ابھی آنے والا 8 اکتوبر ڈیسیشن آنے والی ہے نا، اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی ہے. سرفراز مرچنٹ کیس جو ہے اور اس پہ الطاف حسین پہ. تو اس کے بعد اور صحت کی بھی اس کی حالت میں نے آپ کو بتایا کہ بند کمرے میں پڑا ہوا ایک پلنگ پر، جب ہوش میں آتا ہے، تھوڑا سینس میں آتا ہے تو وہ فون پہ جو ہے سب سے باتیں کرتا ہے. آپ نوٹ کریں اپنی برتھ ڈے میں وہ نہیں آیا. ٹھیک، اپنی برتھ ڈے میں سادہ الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت الطاف حسین صاحب لیڈرشپ کے لیے فار کلینکل ریزنز اینڈ میڈیکل ریزنز یا نفسیاتی ریزنز وہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں ہی نہیں ہیں. اور جو کی لیڈرز ہیں جیسے فاروق ستار ہیں یا ندیم نصرت ہیں یا مصطفیٰ عزیز آبادی ہیں، ان سب کو اس حقیقت کا پتہ ہے، عوام کو نہیں پتہ. بالکل پتہ. ٹھیک ہے، تو ایک ٹرانزیشن ان پلیس تھی اور وہ جو دھڑے ہیں جن اب آپس میں لڑ رہے ہیں جنہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ الطاف حسین از ہسٹری ناؤ. Of course 100% is history. میں پہلے کہہ چکا الطاف حسین is history now. اس کا باب بند ہو گیا ہے. اب دڑے بندیوں میں کیا ہوگا کہ ایم کیو ایم بھی ختم ہو جائے گی آنے والے الیکشنوں میں 2018 میں. ایم کیو ایم ختم ہو جائے گی. ایم کیو ایم ختم ہو جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایم کیو ایم لوگ کنفیوز ہوں گے کہ وہ فاروق ستار والے ایم کیو ایم کو ووٹ دیں. دیکھیں لوگ یہی سوچیں گے کہ الطاف حسین اب وہ جس طریقے سے پارٹی کو چھوڑ کر ان کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو اپنا سکسیسر بنا کر آپ جو ہے سامنے پیش کریں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو سامنے لے کر آئیں. تب تو کوئی ہولڈ کر لیں گی، وہ ہولڈ اس لیے ایم کیو ایم ڈائناسٹک بن جائے گی. ہاں وہ ظاہر ہے اب وہ چیزیں ایم کیو ایم کی آئیڈیالوجی میں نہیں ہے، لیکن وہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ فاروق ستار نے جس طریقے سے اپنے ساتھ ایم این ایز اور سینیٹرز اور ایم پی ایس کو ملا لی ہے، تو وہ اس وقت ایم کیو ایم الطاف حسین صرف تین لوگوں کے پارٹی سے جو ہے وہ چل رہی ہے وہاں سے لندن سے، عزیز آبادی، مصطفیٰ عزیز آبادی، ندیم نصرت اور واسع جلیل، یہ 3 لوگ چلا رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ تھنگز. آپ بڑی اوریجنل، کمی ٹی وی میں اوریجنل بات سننے کا موقع ملتا ہے ان ٹرمز آف انالیسس. لیکن یہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے، آپ کہتے ہیں یہ سب دھڑے ہیں کہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، کسی کو اس سے فائدہ ہوگا. جو پی ایس 127 کا الیکشن ملیر میں ہوا جہاں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی یا پاک سرزمین پارٹی کامیابی حاصل نہیں کر سکے، تو پھر گین کون کرے گا؟ پیپلز پارٹی گین کرے گی اس پوری لڑائی سے؟ دیکھیں اس کو اس طریقے سے میں نہیں جواب دوں گا. اس کو میں اس طریقے سے جواب دوں گا کہ ایم کیو ایم نے گراؤنڈ لوز کر لیا اپنا. کس طریقے سے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ جو ہے الیکشن جیتتی تھی جہاں پر رورل ایریا اور اربن ایریا کی اگر سیٹ ہے، جس طرح یہ پی ایس 127، تو وہ وہاں پر ٹھپے لگا کر ایم کیو ایم ہمیشہ جیتتی تھی. ملیٹنسی ان کی ویک ہوگی، ابھی ان کے پاس ملیٹنٹ نہیں ہے، ابھی ان کے پاس ٹھپے لگانے والے نہیں ہیں، ابھی ان کے پاس بدماشی کرنے والے نہیں ہیں. تو نیچرلی اب یہ سیٹ شروع سے 11 سال پہلے شہید عبداللہ مراد کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کی پولیس ہے، تو یہ الزام بھی تو ہے نا کہ پارٹی کی ایم کیو ایم الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے بدماشی کی ہے. نہیں بدماشی دیکھیں مجھے جو نظر آئی ہے ایم کیو ایم حقیقی اور الطاف ایم کیو ایم کی آپس میں لڑائی ہوئی جہاں پر اسٹرانگ ہولڈ ہے ایم کیو ایم کی، اس چیز کا فائدہ پیپلز پارٹی نے اس طریقے سے اٹھایا کہ وہاں پر جو ووٹ پڑ رہے تھے ملیر کے علاقے میں جہاں پر پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے، انہوں نے اپنی ووٹ کاسٹ صحیح طریقے سے کرائے اور اس طریقے سے یہ 6000 ووٹ سے ہار گئے. تو اب آنے والے دنوں میں اسی حلقے کا ایم این اے کا الیکشن ہے، این اے 258 کا، جہاں پہ حکیم بلوچ نے استعفیٰ دیا ہے. تو اصل صورتحال تو پی ٹی آئی کیوں گین نہیں کر پا رہی؟ آج سے 3 سال پہلے لگتا تھا کہ پی ٹی آئی ایک ونر گھوڑا ہوگا کراچی کی. پی ٹی آئی نے بہت بڑی ایک بلنڈر کیا. عمران خان، میں نے ان کو یہ بات کہی بھی تھی، عمران خان کو سمجھ نہیں آیا. دیکھیں سیاست دانوں کا کام ہے، سیاست ڈینٹسٹ کا کام نہیں ہے، پروفیسر کا بھی نہیں ہے، پروفیسر کا بھی نہیں ہے، کباب بیچنے والے کا بھی نہیں ہے. سیاست دانوں کا کام ہے. انہوں نے کیا کیا کہ کراچی میں جتنے لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سب اپنے آپ کو ایک تو عمران خان سمجھتے ہیں، دوسرے ان کے گھر والے بھی ان کو ووٹ نہیں دیتے، ان کا پبلک نہیں ہے. میں سچ بتا رہا ہوں. اور گروپنگ آپس میں اتنی ہے کہ عارف علوی کے خلاف اسد عمر ہے، اسد عمر کے خلاف جو ہے وہ کراچی کا صدر ہے، کیا نام ہے، عمران اسماعیل ہے. یہ آپس میں دڑے بندی ہیں. اس وجہ سے عمران خان بیچارہ جو ہے وہ کراچی میں نہیں. تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جب پہلا جلسہ کیا تھا عمران خان نے قائد اعظم کے مزار میں 2011 میں شاید 12 میں کیا تھا،
اس وقت یہ طے تھا کہ ایم کیو ایم کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ جگہ لے گی، لیکن آپس کی دڑے بندیوں سے پی ٹی آئی پیچھے ہو گئی۔ تو عمران خان جو ہیں وہ کراچی کے اندر ایک وننگ ٹیم جو ہے اس کو آرگنائز نہیں کر سکے، تو یہ جو مارچ کرنے چلے ہیں رائیونڈ کے اوپر جو ایک وہ اکیلے تن تنہا لے کے جا رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں پرائم منسٹر اس وقت بنوں گا جب مجھے الیکٹیبلز ملیں گے، الیکٹیبل ایم این اے ہوں گے تو مجھے ووٹ دیں گے تو میں پرائم منسٹر بنوں گا، تب میں نظام تبدیل کروں گا جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے کوئی شک نہیں ہے عمران خان کی نیت پر، مجھے پتہ ہے وہ جینین شخص ہیں، وہ چاہتے ہیں اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن ان کو سیاست کرنا نہیں آ رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے دوسرا بھی تو ایک آرگومنٹ ہے نا کہ الیکٹیبل سارے کرپٹ ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، اور عمران خان کو ایک نئی لیڈرشپ پیدا کرنی چاہیے۔ نئی لیڈرشپ کے لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بھٹو صاحب نے جب پارٹی بنائی 1967 میں تو انہوں نے پہلا کام کیا، بھٹو صاحب اس وقت اتنے پاپولر نہیں تھے، بھٹو صاحب نے پہلا کام یہ کیا جو الیکٹیبلز تھے ان کے گھر خود چل کر گئے اور ان کو کہا کہ آپ میرے جب بھی الیکشن ہوگا آپ میرے کینڈیڈیٹ ہوں گے، جس طرح میرے دادا کے پاس آئے انہوں نے میرے چاچا کو کہا کہ آپ لیاری سے الیکشن لڑو گے آپ میرے کینڈیڈیٹ ہو گئے، اور میرے چاچا نے سعید ہارون کو ہرایا، عبداللہ ہارون کے بیٹے کو۔ تو یہ چیزیں ان کو پتا تھی کہ الیکٹیبلز عمران خان کو بھی پتا ہونی چاہیے تھی۔ ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن سردار نبیل گبول صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا، اس پہ کیا میں مزید کہہ سکتا ہوں، اس پہ اپنے نتیجے آپ خود قائم کر سکتے ہیں۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جو ایک الیکٹورل ایکسرسائز کر رہا ہے ووٹر ویریفیکیشن لسٹ کی، یہ کیا ماجرا ہے آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ایک بہت ہی اہم ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹرز کی ویریفیکیشن کے جو الیکٹورل رولز ہیں اس کا پروسیس شروع کر دیا ہوا ہے 20 ستمبر سے، لیکن کمال یہ ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں ابھی پچھلے 3 سال سے مسلسل الیکشن کی ریگنگ اور پری الیکشن ریگنگ کی بحث ہو رہی ہے، اس پہ کیمپین چل رہی ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، بات ختم نہیں ہو رہی، وہاں الیکشن کمیشن کی اس ووٹر ویریفیکیشن پروسیس کا نہ تو میڈیا میں چرچا ہو رہا ہے، نہ پرنٹ میڈیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا اور ٹیلی ویژن پہ بات ہو رہی ہے، نہ ریڈیو پہ بات ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک دھیمی سی پریس ریلیز جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے، نہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کی بات کریں، کسی کو پتہ نہیں ہے ویریفیکیشن کا ایک پروسیس ہو رہا ہے۔ اور اس کے جو چیدہ فیکٹس ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، جو میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن نے اس وقت 11,000 اندازاً 11,000 سے 12,000 ڈسپلے سینٹر پورے پاکستان میں قائم کیے ہیں ناظرین، لیکن جبکہ 2012 میں 55,000 الیکشن کمیشن نے 55,000 ڈسپلے سینٹر بنائے تھے، یعنی ٹھیک 44,000 ڈسپلے سینٹر کم بنائے گئے ہیں، جبکہ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2012 میں 2013 کے انتخابات کے لیے 8 کروڑ 60 لاکھ تھی، اور اب یہ رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 9 کروڑ 30 لاکھ ہو چکی ہے۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ انکمپٹنس ہے، یہ انیفیشنسی ہے، یہ نکما پن ہے، یہ یہاں پر ایک سازش ہو رہی ہے، یا یہ جان بوجھ کے ایک پری الیکشن ریگنگ کی جا رہی ہے؟ اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی، پی پی پی، جماعت اسلامی، یہ کہاں گم ہے بیچارے؟ ان کو کچھ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین، مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب سرور باری صاحب، فافن کے سرور ہیں، ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ تھینک یو۔ بھائی صاحب واٹ کائنڈ آف اسکینڈل از دس؟ دیکھیے میں تو جب یہ ڈیٹا میں نے دیکھا تو میں آئی واز شاکڈ کہ 2012 میں ہم نے جو الیکٹورل رول تھے ان کا بہت ہی کمپریہنسو آڈٹ کیا تھا، اور اس دفعہ بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں لیکن آڈٹ نہیں کر رہے۔ تو مجھے بہت ہی حیرانگی ہوئی کہ جب میں نے ڈیٹا دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ فیصل آباد جو پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، جس میں تقریباً 36 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں اور بڑا شہر ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر صرف 62 جو ہے ڈسپلے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، اور جو گجرات ہے اس میں 600 سے زیادہ ڈسپلے سینٹر جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں۔ تو مجھے کچھ لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ بہت سارے شہر ہیں جیسے گجرانوالہ ہے، نارووال ہے، سیالکوٹ ہے، اکاڑا میں بھی 600 سے زیادہ ہیں، جہاں پر جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں کہیں 12 لاکھ ہے، کہیں 13 لاکھ ہے، بہت بڑی تعداد نہیں ہے۔ ایشو فافن نے اٹھایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ؟ نہیں، ابھی تک تو آفیشلی اس کو نہیں اٹھایا گیا، میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اس کو میں نے دیکھا تھا۔ اس میں رسک کیا ہے، خطرہ کیا ہے؟ اس میں رسک جو ہے، جو ساری ایکسرسائز اس لیے ہے کہ ووٹرز آئیں،
وہ آ کے ڈسپلے سینٹر میں دیکھیں, اگر ان کی انٹری صحیح ہے تو زبردست ہے, اگر ان کی انٹری میں کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح کے لیے فارم موجود ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں ووٹ نہیں ڈالنا, میں نے کہیں اور ڈالنا ہے, تو وہ اپنا اس کی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنا ووٹ. یعنی اس ایکسرسائز کے نتیجے میں جیسے این اے 122 میں الزام لگا تھا اور میں کہ یہ لوگوں کے ووٹ باہر چلے گئے ہیں, باہر سے لوگوں کے اندر, اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں جا کے چیلنج کروں کہ فلاں شخص جو ہے اس کا ووٹ جہاں درج ہے وہ غلط ہے, اور اس کی ڈیلیشن بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی درستگی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر میرا جو ایڈریس غلط ہے, یا میرا والد کا نام صحیح نہیں ہے, یا میرا شناختی کارڈ نمبر ذرا غلط ہو گیا. تو اسی طرح اگر آپ, تو یہ جو سارا پروسیس ہے اس کی تشہیر کیوں نہیں ہو پا رہی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ٹیلی ویژن پروگرام جو ہیں, جو اخبارات ہیں, وہ اس پہ ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں, اس کے اشتہارات نہیں آ رہے ہیں کھل کے, یہ صرف ان کی ویب سائٹ سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بنیادی بات, حالانکہ پبلسٹی تھوڑی ہوئی ہے, زیادہ نہیں ہوئی, چند اشتہار آئے ہیں, اس کے بعد خاموشی ہے. اور ابھی ہم نے اپنے طور پر تھوڑی سی ایکسرسائز کی ہے فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں, جہاں ہم چیک کر رہے ہیں 25 ڈسپلے سینٹر آؤٹ آف 62. وہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں ڈسپلے سینٹر قائم ہے جس سکول میں, کیا وہاں جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام ٹیلی ویژن کے جو ہیڈز ہیں, جو ڈائریکٹر نیوز ہیں, جو اینکرز ہیں مین, جو ریڈیو اسٹیشنز کے لوگ ہیں, ان سب کو دیکھیں نا, آخر نادرا لوگوں کو لیٹر بھیجتا ہے, بہت سی آرگنائزیشن جو ہیں وہ خود آپ کو لیٹرز لکھتی ہیں, تھنک ٹینکس لیٹرز لکھتے ہیں. اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 150 لوگوں کو خط لکھ کے کیوں نہیں بتایا کہ یہ اتنی اہم کمپین ہم کرنے لگے ہیں, یہ اس کی امپورٹنس ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں, مجھے کوئی شک کرنے کی بات نہیں ہے, لیکن آئی ہیو دا رائٹ ٹو see why it is not being done. تو میں ایک تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جائیں اور اس کو چیک کریں. یہ جو چھوٹی سی بات میں نے آپ کو نکال کے دی ہے کہ جو ہے, سنے کہ 2012 میں جب کہ 55,000 سینٹر تھے تب بھی لوگوں کا ٹرن اوور بہت تھوڑا تھا, لوگ بہت کم آئے. بہت کم ہوگا, لیکن اس کے باوجود پبلسٹی کرنا تو ان کی ذمہ داری ہے. لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے وہ الگ ایشو ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ پبلسٹی کریں گے, لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے, تو لوگ جائیں گے. لوگوں کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کس جگہ پہ سینٹر ہے جہاں جانا ہے؟ لوگوں کو پتہ چلے گا ٹیلی ویژن, ریڈیو اور اخبارات کے یا سیاسی جماعتوں سے, یا جو ہے آپ تمام جو لوگ ہیں جن کے سی این اے سے موجود ہیں, جن کے پاس سیل فون ہے, ان کو آپ میسج بھیجیں کہ آپ کا سینٹر فلان جگہ موجود ہے, آپ جائیں ادھر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ڈی جی خان جیسے ڈسٹرکٹ میں جہاں پاپولیشن ڈینسٹی از سو تھن, وہاں پر آپ نے تقریباً 300 مربع کلومیٹر پہ ایک ڈسپلے سینٹر بنایا ہے, جہاں ٹرانسپورٹ کی جو حالت ہے وہ بہت بری ہے, جہاں پہ روڈز نہیں ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کا دیکھیں آپ, اور بلوچستان کو دیکھیں, تو بلوچستان میں جو میرے پاس ڈیٹا ہے 280 اسکوائر کلومیٹر پہ ایک ڈسپلے سینٹر ہے. اور اسلام آباد میں 6 اسکوائر کلومیٹر پر ایک ڈسپلے سینٹر ہے, جہاں پر بہت اچھی ٹرانسپورٹ ہے, بہت اچھے روڈز ہیں, جہاں 6 مربع کلومیٹر پر ایک ڈسپلے سینٹر ہے. بلوچستان میں 280 مربع کلومیٹر پہ ہے, لیکن یہ 113 ریسورسز اور کیپیسٹی کا ایشو بھی تو ہو سکتا ہے نا, کہ الیکشن کمیشن کو سٹرکچر نہیں ہے, اس کے پاس لاجسٹکس نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. تو 2012 میں کہاں سے تھا؟ 2012 میں انہوں نے 55,000 ڈسپلے سینٹر بنائے تھے, اب جو ہے رہ کے 11,000 رہ گئے ہیں. اس کے باوجود 2013 کا الیکشن جو ہے وہ بڑا متنازع رہا ہے. مجھے یہ تو رائٹ ہے کہ میں شک کروں, لیکن یہ کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ تو تھوڑا سا سمجھا دیں کہ جو ایک ٹیلی فون ہیلپ لائن ہے جس کے اوپر آپ اپنا نمبر بھیجتے ہیں اور وہاں سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کا رجسٹرڈ ووٹ ہے کہ نہیں ہے, وہ اس کی موجودگی وہ کافی نہیں ہے. نہیں, دیکھیے وہ جہاں تک میری سمجھ ہے, میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں, اس کی کوئی لیگل وہ کوریج نہیں ہے. یہ تو 1974 کا جو ایکٹ ہے, الیکٹورل رول ایکٹ 1974, اس کی جو دفعہ 11 ہے, اس کے مطابق یہ ایکسرسائز کرنا لازم ہے. اب یہ صرف یہ ہے جو اہم ایشو جو ہے, جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ووٹر کو کیسے پتہ چلے گا. تو ان کے پاس سب کے سیل نمبر ہیں, کیونکہ وہ سیل نمبر جو بھی لے گا, نمبر لے گا, وہ نادرا اپنے سی این اے سی کے ذریعے لے گا. بہت اچھا طریقہ تو یہ ہے نا کہ سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہوں اور سیاسی جماعتیں اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کریں, ان کو پتہ ہو. لیکن جو ہم نے چیک کیا, جو ہمارے رپورٹر بتا رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے جو لوکل چیپٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو لوکل چیپٹر کے دفاتر ہیں انہوں نے ان کو کوئی انفارمیشن اس میں نہیں دی. کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں, نہ سول سوسائٹی کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ ہے پراپر, نہ پولیٹیکل سوسائٹی کے ساتھ ہے, نہ میڈیا کے ساتھ ہے, نہ پبلک کے ساتھ ہے. تو لیکن میں پھر اس کو آؤں گا, گجرات میں 629 ڈسپلے سینٹر ہے.
छोटा डिस्ट्रिक्ट है। सो इसका नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि इलेक्शन कमीशन अपनी कानूनी रिक्वायरमेंट जो है ज़रूरत पूरी कर देगा, 10 अक्टूबर को ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब इस पर झगड़ा उठेगा तो फिर यही कहा जाएगा कि जनाब ये टाइम दिया गया था 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, 21 दिन का, उसमें जमातें जो हैं ये लोग नहीं आए, जमातें मोबिलाइज नहीं हो सकी। यही इसका मेरा अपना ख्याल है कि ये अब जिम्मेदारी सियासी जमातों की भी बनती है। आपके प्रोग्राम आपने किया है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। ये पहला प्रोग्राम है मेरा ख्याल इस इशू पे, पहला प्रोग्राम है। इस पूरे ना किसी अखबार में आया ना कहीं और आया, तो मेरा ख्याल है इसके बाद ये बहस चलेगी और ये बहुत ज़रूरी होगा कि जो गुजरात और फैसलाबाद। साथ ही ये है कि चौधरी निसार साहब का जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो नादरा वेरिफिकेशन भी कर रही है शनाख्ती कार्ड, उसकी फिर क्या अहमियत है? वो दिसंबर में ख़त्म होनी है एक्सरसाइज। देखिए वो तो है कि अगर ऐसे अशखास जो पाकिस्तान के जो लेजिटिमेट सिटीज़न नहीं है, वो उनकी एक बहुत लाखों में उनकी तादाद है जिन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए हैं और उनमें बहुत सारा हुकूमत का ख्याल है कि वो उसका इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका देखिए जो भी शनाख्ती कार्ड होल्डर है इस वक्त उसका नाम इलेक्टोरल रोल पे है। ठीक, अब आपने शनाख्ती कार्ड तो उसको ढूंढ लिया बंदे को, उसका शनाख्ती कार्ड जब्त हो गया, इसकी क्या गारंटी है कि जो इलेक्टोरल रोल पे उसका नाम है वो भी डिलीट हो गया? उसके बारे में गवर्नमेंट की और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, नादरा है और ECP है, इन्होंने अभी तक पब्लिक को कॉन्फिडेंस। पहला फिर काम गालिबन आप ये सजेस्ट करेंगे कि ये जो मुद्दत रखी है इसकी 10 अक्टूबर तक, इसको बढ़ाएं, इसको आगे लेकर जाएं, कई हफ्ते लोगों को और दें, ताकि ये जो इतनी सियासी जमातें हैं अपोजिशन की हुकूमत के अलावा, जिसमें PTI है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, यानी MQM है, उसके लिए इनको फिर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी रूल्स में, लॉ में, क्योंकि 21 दिन लॉ में लिखा हुआ है। तो लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जिन अजला में इन्होंने डिस्प्ले सेंटर कम बनाए हैं वहाँ सेंटर्स बढ़ाए जाएं फौरी तौर पर। शुक्रिया। वक्त हमारा नाज़रीन ख़त्म होता है प्रोग्राम का। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इस इशू को, पाकिस्तान का मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्शन कमीशन के साथ ये जुडिशरी इस इशू को उठाएगी कि जिस तरह से ये एक्सरसाइज की जा रही है इसके कोई मुनासिब नताइज नहीं निकल पाएंगे एक ऐसे मुल्क में जहाँ पहले भी 2013 का इंतखाबात इंतहाई मुतनाज़ था। इस किस्म की नाकस एक्सरसाइज जो है शकूक को जन्म देती है। आज इतना ही, फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।